اپریل کا مہینہ، اپریل کے مہینے کی گرمی بڑی سخت ہوتی ہے، اور میرے پیاروں عرفات کے میدان کی گرمی اور وہاں کی سختی اور زیادہ ہوتی ہے۔ اپریل کا مہینہ تھا، تاجدار مدینہ اپنی سواری پر سوار تھے، میرے نبی کو امت کا خیال آیا، میرے نبی کے دل میں تصور آیا کل قیامت کا میدان ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اسی عرفات کے میدان کو قیامت کا میدان بنائے گا اور میری امت یہاں پر کھڑی ہوگی۔ تاجدار مدینہ کو اپنی امت کا تصور آیا، اپنی امت کا خیال آیا، تو میرے نبی امت کے غم میں رونے لگے، اور تاجدار مدینہ کی آنکھ سے آنسو نکلے۔ میرے تمہارے نبی روئیں، 1 منٹ نہیں، 2 منٹ نہیں، 1 گھنٹہ نہیں، آدھا گھنٹہ نہیں، 2 گھنٹے نہیں، بلکہ برابر علماء کرام نے تخمینہ بیان کیا کہ برابر 5 یا 6 گھنٹے تک میرے نبی کی آنکھ سے آنسو نکلتے رہے، اور محمد الرسول اللہ امت کے غم میں برابر روتے رہے۔ 6 گھنٹے تک میرے نبی کی آنکھ کا آنسو نہیں رکا، 5 گھنٹے تک میرے نبی کی آنکھ کا آنسو نہیں رکا۔ حضرت عائشہ کی روایت، ایک رات کا واقعہ، میرے تمہارے سچے آقا امام الانبیاء نے نیت باندھی اور زبان پر آیت آئی، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، قیامت کا میدان ہوگا، اللہ نیکوکاروں کو الگ کرے گا، اللہ بدکاروں کو الگ کرے گا، اللہ نمازی کی صف کو الگ بنائے گا، اللہ بے نمازی کی صف الگ بنائے گا۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ کی زبان مبارک پر یہ آیت کریمہ آئی اور میرے نبی نے رونا شروع کر دیا۔ آپ کی آنکھ سے آنسو نکلے، آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی، آپ نے رکوع کیا، آپ کا سینہ تر ہو گیا، آپ نے سجدہ کیا، آپ کا مصلی تر ہو گیا۔ اما عائشہ کا بیان ہے، جب میں نے صبح مصلی اٹھایا تو اس سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ تاجدار مدینہ امت کے غم میں اتنے آنسو بہاتے ہیں۔ میں عرض یہ کرنا چاہوں گا میرے پیاروں کہ پوری رات گزر گئی، میرے نبی کی آنکھ کا آنسو نہیں رکا۔ تاجدار مدینہ امت کے غم میں روئے، برابر 6 گھنٹے تک آپ کی آنکھ کا آنسو نہیں رکا۔ میرے نبی کے دل میں کیا غم تھا کہ امت کے لیے اتنا رونا، امت کے لیے اتنا تڑپنا، امت کے لیے اتنا بے چین رہنا کہ راتوں کی نیندیں حرام کر دی۔ یہاں تک کہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کملی اوڑھنے والے پوری رات کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں، تھوڑے کھڑے ہو لیا کرو، تمہارے پاؤں سوج جاتے ہیں، تمہارے پاؤں پر ورم آ جاتا ہے۔ تاجدار مدینہ امت کے غم میں اللہ کی یاد میں جب راتوں کو کھڑے ہو کر روتے ہیں، پوری رات گزر جاتی ہے اور محمد الرسول اللہ کی آنکھ کا آنسو بند نہیں ہوتا۔ مجھے ایک بات بتاؤ میرے پیارو، تاجدار مدینہ امت کے غم میں اتنا روئے کہ پوری رات گزر گئی، میرے نبی اتنا روئے کہ 6 گھنٹے سواری پر سوار، اوپر شامیانہ نہیں، اوپر کوئی چھاتا نہیں، اور آپ علیہ السلام سواری پر سوار، اپریل کا مہینہ، تیز دھوپ اور گرمی ہے، نبی پاک علیہ السلام کو دھوپ کا احساس نہیں ہوا، آپ علیہ السلام کو دھوپ کی شدت کا احساس دل میں نہیں آیا۔ اگر خیال آیا تو امت کا، اگر تصور آیا تو امت کا، اگر خیال آیا تو ہم جیسے گناہ گاروں کا، ہم جیسے پاپیوں کا، کہ اس امت کا کیا بنے گا، ان گناہ گاروں کا کیا بنے گا، ان بے نمازیوں کا کیا بنے گا۔ حسن کا خیال نہیں آیا، حسین کا نہیں آیا، فاطمہ کا نہیں آیا، علی کا نہیں آیا، عمر کا نہیں آیا، ابو بکر کا نہیں آیا۔ اگر آیا تو ہم جیسے گناہ گاروں کا، ان بے نمازیوں کا کیا بنے گا، ان شراب پینے والوں کا کیا بنے گا، ان لوگوں کا کیا بنے گا جنہوں نے معمولی کام کی وجہ سے اللہ کے حکم کو ٹھکرایا، نماز کو چھوڑ ڈالا۔ میرے پیاروں میں زیادہ کچھ نہیں، لیکن اتنا بتا کر جاؤں گا، تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے غم میں روتے رہے۔ آپ نے امت کو کچھ تعلیمات دی، آپ نے کچھ نصیحتیں فرمائی، آپ نے فرمایا میری امت یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر چلے گی،
لیکن کچھ لوگ اس سے بھٹک کر بھی چلیں گے. کچھ لوگ ہوں گے جو نماز کے چھوڑنے والے, کچھ لوگ ہوں گے شراب کے پینے والے, کچھ لوگ ہوں گے زنا کرنے والے. لیکن تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے فرمایا اگر 4 باتیں تمہاری زندگی میں ہوں گی دنیا کی کوئی چیز تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. اور میرے نبی نے فرمایا اگر 4 باتیں تمہاری زندگی میں آ گئیں اللہ تمہاری دنیا بھی سنوار دے گا, اللہ تمہاری آخرت بھی سنوار دے گا. اور میرے نبی نے بیان فرمایا اللہ کی رحمت تمہارے سروں پر سایہ بن کر چلے گی. میرے پیاروں اگر یہ 4 باتیں امت محمدیہ کی زندگی میں پیدا ہو جائیں, کوشش کریں گے بھائی انشاءاللہ یہ 4 باتیں پیدا کرنے کی. مختصراً بتاؤں گا انشاءاللہ, آپ کے ذہن میں بیٹھتی چلی جائے گی. تاجدار مدینہ نے فرمایا اگر میرا امتی یہ چاہے اللہ اس کی دنیا سنوار دے, اللہ اس کی آخرت سنوار دے, اللہ کی رحمت اس کے اوپر سایہ بن کر چلے, اللہ کی رحمت برستی رہے, تو میرے نبی نے بیان فرمایا ان میں سے پہلی چیز صدق و حدیث, وہ مسلمان کبھی جھوٹ نہ بولتا ہو, ہمیشہ سچائی کا پابند بننے والا. اگر جھوٹ بولے گا تو ناکامی ملے گی, اگر سچ بولے گا اللہ اس کی دنیا بھی سنوار دے گا, اللہ آخرت بھی سنوار دے گا. میرے نبی نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک, سچائی نجات دیتی ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے. میرے رب نے قرآن کریم میں فرمایا الا لعنت اللہ علی الکاذبین, اگر کوئی آدمی جھوٹ بولے گا اللہ کی اس پر لعنت برسے گی. میرے پیاروں میں زیادہ کچھ نہیں, آپ کو نبی کا ایک فرمان بتا کر چلوں. میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کچا پیاز اور کچا لہسن کھا کر مسجد میں نہ آیا کرو, اس لیے کہ فرشتوں کو اس کی بو سے تکلیف ہوتی ہے. میرے نبی نے فرمایا کچی پیاز کچا لہسن کھا کر مسجد میں نہ آیا کرو, فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. جس مسلمان کو پتہ چلا اس نے اس سے پرہیز کیا. لیکن میرے نبی نے بیان فرمایا اگر دنیا میں کوئی ایمان والا, اگر دنیا میں کوئی مسلمان جھوٹ بولتا ہے تو رحمت کے فرشتے 303 میل دور چلے جاتے ہیں اور اس کے قریب نہیں آتے. اندازہ لگانا کہ ایک آدمی جھوٹ بولے تو فرشتہ 3 میل دور چلا جائے رحمت کا, تو اللہ کی رحمت اس کے سر کے اوپر برس سکتی ہے. بھائی جب رحمت کا فرشتہ ہی قریب نہیں ہوگا تو رحمت کہاں سے آئے گی. نبی نے فرمایا جب جھوٹ بولے گا رحمت کا فرشتہ دور چلا جائے گا. اور میرے نبی نے فرمایا میرا امتی بے نمازی ہو سکتا ہے, میرا امتی بخیل ہو سکتا ہے, لیکن میرے نبی نے فرمایا اگر میرا امتی ہے تو وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا, وہ جھوٹ نہیں بول سکتا اگر میرا امتی ہے. تاجدار مدینہ چلے جا رہے ہیں, میرے نبی کو ایک آواز آئی, میرے نبی کو کسی نے پکارا, فرمایا السلام علیکہ یا رسول اللہ. آپ نے پلٹ کر دیکھا پیچھے کوئی نظر نہیں آیا, میرے نبی آگے چل دیے. جب نبی نے قدم آگے بڑھایا تو میرے نبی کے کانوں میں پھر آواز آئی السلام علیکہ یا نبی اللہ. میرے نبی نے پھر پلٹ کر دیکھا, میرے نبی کو نظر کوئی نہیں آیا. میرے نبی نے قدم آگے بڑھایا, پھر میرے نبی کے کانوں میں آواز آئی السلام علیکہ یا رسول اللہ. میرے نبی نے پلٹ کر دیکھا تو میرے نبی کی نظریں پڑی ایک ہرنی کھڑی ہے اور اس کی رسی بندھی ہے. میرے نبی اس کے قریب میں آئے اور اس سے فرمایا کیا تو نے اللہ کے نبی کو پکارا, کیا تو نے مجھے آواز دی؟ فرمایا جی ہاں آقا میں نے ہی آپ کو پکارا. تاجدار مدینہ نے فرمایا ہرنی بتا تیرا مطالبہ کیا ہے اور تو نے محمد عربی کو پکارا کیوں ہے؟ ہرنی کہنے لگی آقا آپ کا جو صحابی ہے, آپ کا جو غلام ہے مجھے پکڑ کر لے آیا, میں قسمت پر راضی ہوں, اللہ جو فیصلہ کرے میں اس سے ناراض نہیں ہوں, لیکن میری تمنا تھی آقا میرے بچے پہاڑ میں بھوکے ہیں, اگر آپ کی اجازت ہو جاتی تو میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر چلی آتی, اس کے بعد جو فیصلہ ہوتا وہ اللہ کے حوالے. میرے نبی نے فرمایا اچھا تو کیا چاہتی ہے؟ وہ کہنے لگی آقا آپ میری رسی کھول دو, میں اپنے بچوں کو دودھ پلا
کر واپس چلی آؤں گی۔ میرے نبی نے فرمایا اگر تو واپس نہیں آئی تو پھر؟ وہ کہنے لگی آقا اگر میں واپس نہ آؤں تو اللہ مجھے آگ میں ڈالے، اللہ مجھے جہنم میں ڈالے۔ میرے نبی نے رسی کھول دی اور ہرنی کو روانہ کر دیا۔ ہرنی دوڑتی ہوئی چلی گئی، تاجدار مدینہ وہیں بیٹھ گئے اس خیال سے کہ واپس آئے گی، جس کی ہرنی ہے اسے باندھ دوں گا۔ میرے نبی نے اپنی نگاہوں سے دیکھا، تھوڑی دیر کے بعد وہ ہرنی پہاڑوں کے درمیان سے نکلتی چلی آئی اور نبی کے قریب میں آ کر رکی۔ میرے نبی نے اس کی رسی کو باندھا۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ کا وہ صحابی میرے نبی کے قریب میں آیا۔ اب میرے نبی پاک علیہ السلام نے اسے دیکھا اور دیکھ کر فرمایا او میرے لاڈلے صحابی، میری ایک تمنا ہے، میری ایک آرزو ہے، کیا میری آرزو کو پورا کرے گا؟ صحابی کہنے لگا آقا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو، میری جان آپ پر فدا ہو، آپ جو چاہیں مطالبہ کریں، میں اپنی جان بھی آپ کے حوالے کر دوں گا۔ میرے نبی نے فرمایا یہ جو ہرنی ہے یہ مجھے ہدیہ کر دے، مجھے تحفے میں دے دے۔ وہ کہنے لگا آقا یہی ہرنی نہیں، آپ کو جو بھی جانور چاہیے آپ لے لے، میرے لیے بہتر ہوگا، جو آپ قبول کریں گے وہ میرے لیے اچھا ہوگا۔ آپ نے اس ہرنی کو لیا اور اس کی رسی کو کھولا اور کھولنے کے بعد اس سے کہا کہ جا اپنے بچوں میں چلی جا۔ چنانچہ وہ بچوں میں دوڑتی ہوئی چلی گئی، میرے نبی کو سلام پیش کیا، اپنے سر کو جھکایا اور پہاڑوں میں جا چلی۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، میرے پیاروں سچائی نجات دیتی ہے۔ اگر یہ ہرنی چلی جاتی اور واپس نہ آتی ہو سکتا ہے یہ ہلاک ہو جاتی، ہو سکتا پھر پکڑی جاتی، لیکن اس نے سچ بولا، جھوٹ کا سہارا نہیں لیا تو اللہ نے اسے نجات دی۔ یاد رکھنا سچائی انسان کو نجات دیتی ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ نے فرمایا کل قیامت کا میدان ہوگا، اللہ تبارک و تعالی جب جنتیوں کو جنت میں بھیج دے گا اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو میرا رب جنتیوں کو پکارے گا اور جنتیوں کا استقبال کرے گا۔ استقبال کیسے کرے گا؟ میرے نبی نے بیان فرمایا اللہ پہلا لفظ بیان فرمائے گا مرحبا مرحبا بالصادقین، فرمایا تمہارا ویلکم ہو، اہلا و سہلا مرحبا جن لوگوں نے دنیا میں سچائی کے دامن کو تھاما۔ میں یہ کہنا چاہوں گا جنت میں اللہ ویلکم سب سے پہلے سچ بولنے والوں کا کرے گا۔ نمازیوں کا ویلکم پہلے نہیں ہوگا، زکوٰۃ دینے والوں کا نہیں ہوگا، حج کرنے والوں کا نہیں ہوگا، اللہ کے راستے میں جانے والے جہاد والوں کا نہیں ہوگا۔ میرے پیاروں اگر ویلکم ہوگا جنت میں سب سے پہلے تو میرے نبی نے فرمایا مرحبا مرحبا بالصادقین، جن لوگوں نے دنیا میں سچ بولا، جن لوگوں نے دنیا میں سچائی کے دامن کو تھاما، جن لوگوں نے اپنی زبان پر کبھی جھوٹ نہیں بولا، اللہ تبارک و تعالی جنت میں ان کا استقبال کرے گا۔ اور میرے رب نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے دامن کو تھامو۔ میرے رب نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچی اور درست بات کہو۔ میرے پیارو اللہ نے جگہ جگہ قرآن کریم میں سچ بولنے کا حکم دیا اور جھوٹ سے پرہیز کرنے کا حکم دیا۔ اور میرے رب نے فرمایا الا لعنت اللہ علی الکاذبین، الا لعنت اللہ علی الکاذبین۔ میرے رب نے جگہ بجگہ بیان فرمایا جھوٹے انسان پر برابر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اب میں یہ کہنا چاہوں گا میرے پیارو ان احادیث کی روشنی میں مجھے یہ بتاؤ کہ میں اور آپ زندگی میں جھوٹ زیادہ بولتے ہیں یا سچ زیادہ بولتے ہیں؟ بھائی زور سے بولو، جھوٹ بولتے ہیں نا؟ اب یہ زبان جو جھوٹ بولے تو بتاؤ کیا کل قیامت کے میدان میں اللہ اس کا استقبال کرے گا؟ یہ زبان جو جھوٹ بولے، میرے نبی نے فرمایا اگر میرا امتی ہے کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، اگر میرا امتی نہیں ہے تو جھوٹ بول سکتا ہے۔ سچی بتاؤ میرے پیارو ہم جھوٹ بولتے ہیں تو کیا نبی کا امتی کہلانے کا حق ہمیں ملتا ہے؟
اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اگر تم چاہتے ہو اللہ تمہاری دنیا سنوار دے، اللہ تمہاری آخرت سنوار دے، اللہ کی رحمت تم پر برسے اور تمہاری دنیا کامیاب ہو جائے، تمہاری آخرت کامیاب ہو جائے، تو میرے نبی نے فرمایا صدق و حدیث، پہلی چیز ہے کہ زندگی میں سچائی اپناؤ، کبھی جھوٹ کا سہارا نہ لو، تاکہ چاہے تمہاری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ تو کریں گے بھائی انشاءاللہ اس ایک بات پہ عمل، سچ بولیں گے انشاءاللہ سچائی کا دامن تھامیں گے اور کبھی اپنی زبان سے جھوٹ استعمال نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ دوسری چیز میرے نبی نے بیان فرمائی، اگر کوئی چاہتا ہے اللہ اس کی دنیا و آخرت سنوار دے تو میرے نبی نے فرمایا دوسری چیز ہے حفظ و امانت، کسی مسلمان کو دھوکہ نہ دینا، کسی مسلمان کے ساتھ دغا نہ کرنا، کسی کے ساتھ دھوکہ بازی نہ کرنا۔ میرے نبی نے بیان فرمایا من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں۔ یہی دو باتیں ہیں جن کے بارے میں میرے نبی نے بیان فرمایا ہے کہ اگر یہ دو باتیں کسی مسلمان میں پائی جائیں تو وہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں، وہ آپ کی امت میں سے نہیں۔ میرے پیارو، ایک جھوٹ بولنے والا اور دوسرا لوگوں کو دھوکہ دینے والا۔ آج دھوکہ دینا لوگوں کی زبانی فیشن بن گیا، آج دھوکہ دینا لوگوں کی عادت بن گئی، آج دھوکہ دینا لوگوں کی فطرت میں شامل ہو گیا، اور آج کا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ میں نے فلاں کو دھوکہ دے دیا اور میں نے 2000 کما لیے، میں تو کامیاب ہو گیا، میں نے فلاں کو دھوکہ دیا، میں نے 5000 کما لیے، میں کامیاب ہو گیا۔ نہیں 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 نہیں، دھوکہ دے کر کمانے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا، دھوکہ دے کر جھوٹ بول کر کمانے والا کبھی سرسبز و شاداب نہیں ہوتا۔ اللہ اس کی نسلوں کو برباد کر دیتا ہے۔ وقتی سکون نظر آتا ہے، حالات لگتے ہیں حالات سنور گئے، لیکن اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو برباد کر دیتا ہے جو دنیا میں جھوٹ اور لوگوں کے ساتھ دھوکے کا معاملہ کرتا ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ ایک بہت بڑے صحابی گزرے ہیں، انہوں نے اپنے غلام کو بھیجا کہ جاؤ ایک گھوڑا خرید کر لاؤ۔ چنانچہ بازار میں پہنچے، ایک گھوڑے کا سودا کیا، 300 درہم کے اندر۔ غلام آیا، کہنے لگا صحابی رسول لاؤ 300 درہم دے دو، میں نے اس گھوڑے کا سودا کر لیا۔ حضرت جریر بن عبداللہ نے فرمایا یہ گھوڑے کا مالک کہاں ہے؟ فرمایا فلاں جگہ پر کھڑا ہے، چل میرے ساتھ میں چل۔ حضرت جریر بن عبداللہ اس کے ساتھ میں چلے، گھوڑے کا مالک نظر آیا، فرمایا بھئی یہ گھوڑا تم نے بیچا ہے؟ فرمایا جی ہاں یہ گھوڑا میں نے بیچا ہے۔ کتنے میں بیچا؟ 300 درہم میں۔ حضرت جریر نے فرمایا اگر یہ گھوڑا میں آپ کو 400 روپے میں خریدوں تو وہ کہنے لگا جی بڑی اچھی بات۔ حضرت جریر نے فرمایا اگر میں 500 میں خریدوں کہ جی بڑا اچھا، اگر 600 میں خریدوں کہ جی بڑا اچھا، اگر 700 میں خریدوں کہ جی بڑا اچھا، اگر 800 دے دوں کہ بڑا اچھا۔ میرے پیارو، حضرت جریر بن عبداللہ نے اپنے غلام سے کہا کہ 800 درہم اس کے حوالے کر دو۔ واپس آ گئے، گھوڑا خرید لیا۔ غلام کہنے لگا جی میں نے تو 300 میں سودا کر لیا تھا اور آپ نے اسے 500 بڑھا کر 800 کیوں دے دیے؟ حضرت جریر نے فرمایا میں گھوڑے کی نسل کا جاننے والا ہوں، اسے گھوڑے کی پہچان نہیں تھی، اس کا گھوڑا قیمتی تھا اس لیے میں نے اسے 800 دیے۔ اس کا گھوڑا 300 کا نہیں 800 کا تھا، اور میں نے نبی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر یہ قسم کھائی ہے کہ میں دنیا میں جب تک زندہ رہوں گا کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا۔ اگر ہمیں ایسا مال مل جائے کہ 100 کا مال 10 میں مل جائے تو پھر کیا کہنے بھائی؟ نہیں۔ اور اللہ نہ کرے کسی دھوکے سے کوئی مال ہمارے پاس آ جائے، مال تو تھا 10,000 کا اور مل گیا دھوکے سے 2,000 کا، تو پھر دیکھو رے میں مزہ آ گیا، بے وقوف بنا دیا۔ ارے صاحب اس کی عقل چل گئی، وہ 2 میں دے گیا، اور صاحب اس سے ضرورت تھی وہ 10 کا مال 1 میں دے گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب مکان کوئی بکنے لگے اور سامنے والے کو پتہ چل جائے کہ یہ ضرورت مند ہے، مکان ہے 1 لاکھ کا، قیمت لگائے گا 50,000 جی، اور پھر دلالوں کو بھیجے گا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ، یہ 50 کا ہے، یہ 60 کا ہے، یہ 55 کا ہے، تاکہ اس کے حوصلے پست ہو جائیں اور بیچارہ وہ 1 لاکھ کا مال 50-60 میں دے کر بھاگ جائے۔
مسلمانوں مجھے بتاؤ کیا یہ دھوکہ نہیں ہے؟ کہ یہ مال کمانا اس طریقے سے جائز ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میرے پیارو یاد رکھنا کسی کو دھوکہ دے کر نہ کماؤ، کسی کو دھوکہ دے کر نہ کماؤ، کسی کو دھوکہ نہ دو۔ من غش فلیس منا، اگر دھوکہ دو گے تو وہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہوگا۔ میرے نبی نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو اللہ تمہاری دنیا سنوار دے، اللہ تمہاری آخرت سنوار دے، اللہ کی رحمت تم پر سایہ بن کر چلے، تو یہ دو باتیں اپنی زندگی میں داخل کرو، صدق و حدیث و حفظ و امانت، لوگوں سے سچ بولو اور لوگوں کے ساتھ امانت داری کا معاملہ کرو، کسی کو دھوکہ نہ دو۔ میرے نبی نے فرمایا اگر تو چاہتا ہے تیری دنیا سنور جائے، تیری آخرت سنور جائے، تو تیسری چیز میرے نبی نے بیان فرمائی وحسن خلیقت، تیسری چیز ہے تیرے اخلاق اعلیٰ ہو، تیری زبان کا بول میٹھا ہو، تیری زبان میں کڑواہٹ نہ ہو، تیری زبان میں مٹھاس ہو۔ میرے نبی نے فرمایا اگر اخلاق اعلیٰ ہوں گے، کردار اعلیٰ ہوگا، تیری زبان کا بول میٹھا ہوگا تو اللہ کی رحمت برسے گی، تیری دنیا سنور جائے گی، تیری آخرت سنور جائے گی۔ صحابہ کا مجمع لگا ہے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے صحابہ بتاؤ اسلام کا سب سے اعلیٰ، اسلام کا سب سے افضل، اسلام کا سب سے بہتر اور سب سے اعلیٰ عمل کون سا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا نبی اللہ جہاد۔ میرے نبی نے فرمایا وہ فہو حسن وما بہا، وہ بھی اچھا ہے لیکن اس کے علاوہ بتاؤ۔ کسی نے کہا نماز، میرے نبی نے فرمایا وہ بھی اچھی ہے لیکن اس کے علاوہ بتاؤ۔ کسی نے کہا روزہ، فرمایا وہ بھی اچھا ہے لیکن اس کے علاوہ بتاؤ۔ صحابہ نے عرض کیا یا نبی اللہ جہاد کو بھی بتایا، نماز کو بھی بتایا، روزے کو بھی بتایا، آپ کی نظر میں یہ افضل نہیں ہے تو آپ بتائیے آپ کی نظر میں اسلام کا سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا اسلام کا سب سے افضل عمل ہے اپنی زبان کے بول کو میٹھا کرنا، اطعام الطعام و طیب الکلام، لوگوں کو کھانا کھلانا اور لوگوں سے میٹھا کلام کرنا، یہ اسلام کا سب سے بہترین عمل ہے۔ اور میرے پیاروں یاد رکھنا تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا اگر تمہاری زبان کا بول میٹھا ہو، تمہارے اخلاق اچھے ہوں تو نمازی دنیا سے چلا جائے، میں قیامت کے میدان میں گارنٹر بن کر نہیں آؤں گا۔ ایک جہاد کرنے والا دنیا سے جائے، محمد گارنٹر بن کر نہیں آئیں گے۔ تہجد گزار دنیا سے جائے، محمد گارنٹر بن کر قیامت کے میدان میں نہیں آئیں گے۔ داڑھی رکھنے والا، قرآن پڑھنے والا، اللہ کے راستے میں جانے والا، زکوٰۃ دینے والا، حج کرنے والا دنیا سے جائے، محمد قیامت کے میدان میں گارنٹر بن کر نہیں آئیں گے۔ میرے تمہارے سچے آقا امام الانبیاء نے فرمایا قیامت کے میدان میں میں گارنٹر بن کر آؤں گا۔ آقا کس کے؟ نمازی کے نہیں، روزے دار کے نہیں، حاجی کے نہیں، تہجد گزار کے، فرمایا نہیں، اچھا قرآن پڑھنے والے کے نہیں، کس کے گارنٹر بن کر آؤ گے؟ فرمایا جو دنیا میں اپنے اخلاق اچھے بنا لے، میری گارنٹی ہے جنت کے بیچ میں ایک محل لے کر دوں گا۔ جو اخلاق اچھے بنا لے، جس کی زبان کا بول میٹھا ہو جائے، میرے نبی نے فرمایا محمد کی گارنٹی ہے جنت کے بیچوں بیچ ایک محل لے کر دوں گا۔ اب مجھے ایک بات بتا دو میرے پیارو، ہماری زبان میں کڑواہٹ زیادہ ہے یا مٹھاس زیادہ ہے؟ اسلام کا جو بیس ہے بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی۔ کیا؟ کلمہ لا الہ الا اللہ، تمہارے دل کا یقین ہو، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ اسلام کے 5 ستون ہیں، اسلام کی بنیاد ہے، اسلام کی اساس ہے۔ لیکن میرے پیارو بنیاد نظر آتی ہے؟ یہ بتاؤ مجھے، نظر آتی ہے بنیاد؟ ارے بھائی نیچے بنیاد میں اگر تم لوہا ڈال دو، بجر پور ڈال دو، سریا ڈال دو تو وہ بلڈنگ میں نظر آئے گا؟ ارے کچھ بولی نہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بنیاد نظر آتی ہے یا نہیں آتی؟
نہیں آتی نا. نظر کیا آتی ہے؟ اوپر کی عمارت، اوپر کی چھت اور اس کے دروازے اور اس کا رنگ و روغن اور اس کی ٹائلز اور اس کا نقشہ. میرے پیارو، یہ اسلام کی بنیاد ہے. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ تمہارے دل کو نکھارے گا، معاشرے میں نکھار پیدا نہیں کرے گا. معاشرے میں جو سدھار لائے گا، معاشرے میں جو نکھار پیدا کرے گا، ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے چوراہوں کے اندر اور ہماری گلیوں کے اندر، ہمارے گاؤں کے اندر، ہمارے شہروں کے اندر اگر کہیں نکھار نظر آئے گا تو وہ ہوگا اچھے اخلاق اور زبان کا بول میٹھا ہو. آدمی نمازی کتنا ہی بڑا ہو، زبان کا بول کڑوا ہو تو سامنے والا متاثر نہیں ہوتا. یہ کہتا ہے نمازی بھلے سے لیکن زبان کا بڑا کڑوا یار. نہیں، اور اخلاق اچھے ہو، کردار اعلیٰ ہو، انسان کہے گا بھلے سے نمازی نہیں ہے لیکن زبان کا بول بڑا میٹھا ہے، اخلاق بڑے اچھے ہیں. اور میرے پیاروں ایک بات بتا دوں، میرے تمہارے سچے آقا امام الانبیاء نے لمبی نمازیں پڑھی تو اللہ نے روک دیا. اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کملی اوڑھنے والے پوری رات کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں، تھوڑے کھڑے ہو لیا کرو. تمہارے پاؤں سوج جاتے ہیں، تمہارے پاؤں پر ورم آ جاتا ہے. میرے نبی نے جب لمبی لمبی نمازیں پڑھی تو اللہ نے روکا. تاجدار مدینہ میرے تمہارے سچے آقا امت کے غم میں زیادہ روئے، آنکھ سے آنسو نکالے. اللہ نے پھر روکا. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. تاجدار مدینہ نے سخاوت کے دروازے کھولے، اللہ کے راستے میں مال لٹایا، اللہ کے راستے میں مال قربان کیا. تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے جب مال لٹایا تو اللہ نے پھر روکا. وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. اے ہائے میں قربان جاؤں. تاجدار مدینہ جب لمبی نمازیں پڑھے اللہ نے روکا. تاجدار مدینہ امت کے غم میں زیادہ روئیں، اللہ نے روکا. میرے تمہارے نبی نے سخاوت کے دروازے کھولے، اللہ نے روکا. لیکن میں قربان جاؤں جب میرے نبی نے اخلاق کا نمونہ پیش کیا، اپنی زبان کے بول کو میٹھا کر کے دکھایا، اپنا اخلاق لوگوں کے سامنے رکھا. تاجدار مدینہ کے اخلاق پر میرا رب قرآن میں قسمیں کھاتا ہوا آیا اور میرے رب نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. محمد الرسول اللہ شاباش، تمہارے اخلاق بڑے اعلیٰ، تمہارا کردار بڑا اعلیٰ. اور میرے رب نے فرمایا اور زیادہ کرو اور زیادہ کرو. جب میرے نبی نے اخلاق دکھائے تو اخلاق کو بڑھانے کا حکم دیا، گھٹانے کا حکم نہیں دیا. اور کیسے تھے میرے تمہارے نبی کے اخلاق، میں ایک مثال دے کر سمجھاؤں. میرے نبی کے دربار میں ایک یہودی آیا اور نبی کو جانچنے آیا، نبی کو پرکھنے آیا، نبی پر ایمان لینے کے لیے نہیں آیا، دیکھنے آیا محمد نبی ہیں یا نہیں. چنانچہ صبح سے لے کر شام تک رہا، نبی کی نماز دیکھی، نبی کا روزہ دیکھا، نبی کے اعمال دیکھے، نبی پاک علیہ السلام کا خطاب دیکھا، چلنا اٹھنا بیٹھنا دیکھا، لیکن ایمان لے کر نہیں آیا. جب شام ہونے لگی تو کہنے لگا محمد مجھے اجازت دو، مجھے اپنے گھر جانا ہے. میرے نبی نے فرمایا رات کی تنہائی میں کہاں جاؤ گے، رات میں قیام کہاں کرو گے، سفر کیسے کرو گے، آج رات کا قیام یہیں کرو، یہیں پر رک جاؤ. چنانچہ وہ یہودی مہمان بن کر رک گیا. تاجدار مدینہ نے اپنا بستر اس کے نیچے لگوایا اور آپ کے گھر میں جو بھی کھانے کو میسر تھا آپ نے اس کے سامنے پیش کر دیا. اچھا آج کل ہمارے یہاں مہمان آ جائے تو جان نکل جاتی، لو یار 100 روپے کا خرچ اور آ گیا جی. جبکہ میرے نبی نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے. اور ایک حدیث میں ہے میرے نبی نے فرمایا اگر کسی میزبان نے مہمان کو ٹیک لگانے کے لیے تکیہ پیش کیا تو اس نے اپنے لیے جنت کو واجب کر لیا. کتنا بڑا درجہ مہمان کا. آج مہمان آئے تو جان نکل جاتی ہے. تاجدار مدینہ کے دربار عالیہ میں یہ مہمان آیا، نبی نے اپنا بستر لگوایا، اپنے گھر میں جو بناتا اس کے سامنے رکھ کر اسے کھلایا.
جا کر یہودی مہمان سو گیا، نبی سو گئے۔ رات کے وقت اچانک یہودی کا پیٹ خراب ہوا۔ اب اس کا جب پیٹ خراب ہوا، پیٹ اتنا خراب ہوا کہ پخانہ نکل گیا۔ پخانہ بستر میں نکلا، اس کے کپڑوں میں نکلا، اس نے نبی کا بستر گندا کر دیا۔ اب اس کی آنکھ کھلی، یہ اٹھا، مدینے سے باہر نکلا، اس نے اپنے آپ کو دھویا، پاک کیا، صاف کیا۔ اس کے بعد سوچنے لگا محمد کے دربار میں جاؤں یا نہ جاؤں، اگر میں جاتا ہوں پتہ نہیں محمد کیا کہیں گے، اور اگر نہ جاؤں تو میرا جھولا، میرا سامان، میرا سب کچھ محمد کے دربار میں ہے، بڑا نقصان ہو جائے گا، کروں تو کروں کیا۔ ابھی یہ سوچتا ہے کہ اذان فجر ہوتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کی صدائے بلند ہوئی۔ تاجدار مدینہ مسجد میں میرے نبی نے امامت کے فرائض کو انجام دیا، میرے نبی نے فجر کی نیت باندھی اور صحابہ نے اقتداء میں نیت باندھی۔ میرے نبی نے نماز پڑھائی، نماز سے فراغت حاصل کی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد میرے نبی کے دل میں خیال آیا، میرے نبی کے دل میں تصور آیا کہ مہمان کو میں نے رات سلایا تھا، چلوں پہلے اس کی خبر گیری کروں، اسے رات میں نیند آئی یا نہیں، رات کیسی گزری، اسے کوئی پریشانی تو نہیں آئی۔ چنانچہ تاجدار مدینہ مہمان کی خبر لینے کے لیے جب پہنچتے ہیں، دیکھتے کیا ہیں کہ مہمان تو غائب ہے اور بستر پر پخانہ پڑا ہے، بستر پر گندگی پڑی ہے۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے کوئی لفظ اپنی زبان سے نہیں نکالا۔ آج میں ہوتا یا آپ ہوتے، نہ جانے کتنی گالیاں دیتے، نہ جانے کتنا برا اور بھلا کہتے، مہمان یہ کیا کر کے چلا گیا۔ لیکن میں قربان جاؤں نبی کے میٹھے اخلاق پر، آپ کے اعلیٰ کردار پر، کہ تاجدار مدینہ نے اپنی زبان سے کوئی جملہ نہیں نکالا، اور ہاں آپ اپنے بیوی بچوں کو بلاتے، آپ اپنی عائشہ کو بلاتے، فاطمہ کو آواز دیتے، علی کو بلاتے، حضرت بلال کو آواز دیتے، لیکن نانا کسی کو نہیں بلایا۔ تاجدار مدینہ خود اٹھے، ایک پانی کا لوٹا بھر کر لائے، آپ نے بستر باہر نکالا، ایک ہاتھ سے پانی ڈالا، ایک ہاتھ سے محمد نے اس یہودی کی گندگی کو صاف کرنا شروع کیا۔ میں یہ کہنا چاہوں گا، انسان اپنی گندگی صاف کر کے باہر آتا ہے تو صابن تلاش کرتا ہے، اور ایک بچہ گندگی کر لے تو ماں کو اللہ نے یہ ظرف دیا ہے کہ وہ بچے کی گندگی صاف کر دے، باپ کو یہ ظرف نہیں ملا۔ باپ گندگی صاف نہیں کر سکتا۔ لیکن میں قربان جاؤں، نبی کے اخلاق دیکھو، آپ کا کردار دیکھو، آپ کی عادات دیکھو کہ مہمان کی گندگی صاف کرتے ہیں۔ ادھر سے وہ یہودی چلا آیا، جب میرے نبی کو اس نے دیکھا کہ محمد اپنے ہاتھ سے میری گندگی صاف کریں، تو وہ دوڑ کر نبی کے قریب میں آیا اور امام الانبیاء کے قدموں سے چمٹ گیا اور کہنے لگا، آقا میں مدینے کے بڑے بڑے اخلاق والے اور دنیا کے بڑے بڑے اخلاق والے ان کے دربار میں پہنچا، یا نبی اللہ بڑے بڑے لوگوں کی مثالیں سنی ہیں اور بڑے بڑے اخلاق والوں کو دیکھا ہے، لیکن مجھے پیدا کرنے والے کی قسم میں نے آج تک روئے زمین پر آپ جیسا اخلاق والا نہیں دیکھا۔ آپ کے قدموں سے چمٹ گیا اور آنکھ سے آنسو نکلے اور کہنے لگا، محمد میں اپنے گھر ابھی نہیں جاؤں گا، پہلے مجھے کلمہ پڑھا دو، مجھے مومن بنا دو، مجھے مسلمان بنا دو۔ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ میں یہ کہنا چاہوں گا، صبح سے لے کر شام تک نبی کے دربار میں تھا، نبی کی نماز دیکھی، ایمان نہیں لایا، چہرے میں نبوت کی نشانیاں دیکھی، ایمان نہیں لایا، نبی کا چلنا اٹھنا بیٹھنا نبوت کی جھلکیاں نظر آئی، ایمان نہیں لایا، نبی کا اخلاق دیکھا، ایک پل میں مسلمان ہو گیا۔ اخلاق وہ چیز ہے کہ سامنے والے کو اپنی طرف کھینچتی ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے میرے پیارو، میرے تمہارے اخلاق ایسے ہیں کہ جو اپنوں کو بھی دور کرتے ہیں۔ نہیں کرتے بھائی؟ کیا ہے؟ معاف کر دیجیے گا۔ میرے تمہارے اخلاق ایسے ہیں کہ سامنے والا تو کیا اپنے بھی گھناؤنی گھن محسوس کرتے ہیں۔ کیا ہے یہ اخلاق ہیں؟
یہ کردار ہے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا آج ایک باپ جب گھر میں چلا جائے تو باپ سے ماں ڈرتی ہے، بیٹا ڈرتا ہے، اولاد ڈرتی ہے، بیوی ڈرتی ہے۔ یہ میرے تمہارے اخلاق ہیں؟ تاجدار مدینہ نے فرمایا جب ایک شوہر گھر میں آئے اور اس نے اپنی بیوی کو مسکرا کر دیکھا اور بیوی نے اپنے شوہر کو مسکرا کر دیکھا، تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے فرمایا زمین پر یہ دونوں مسکراتے ہیں، انہیں مسکراتا دیکھ کر آسمان پر اللہ مسکراتا ہے۔ اخلاق تمہارے اتنے اعلیٰ ہو کہ جب تم گھر جاؤ تو بیوی کو دیکھ کر تمہارے چہرے پر مسکراہٹیں ہوں۔ تاجدار مدینہ گھر میں گئے، آپ کے بچے ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں، آپ کے قدموں سے چمٹ گئے۔ میرے نبی کو کہنا تھا حسن ہٹ جا، حسین ہٹ جا، میں تھک کر آیا ہوں، بڑی دور سے آیا ہوں، لیکن نانا میرے نبی نے اپنے دونوں قدم کو، دونوں ہاتھوں کو نیچے کیا، اپنے حسن کو سوار کیا، اپنے حسین کو سوار کیا اور پورے گھر میں گشت کاٹا، چکر کاٹا اور یہ فرمایا بچوں بتاؤ تمہاری سواری کیسی ہے، تمہاری سواری کیسی ہے؟ یہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ اپنے بچوں کو کاندھوں پر سواری کرا کر گھر میں چکر لگانے والا کون؟ تاجدار مدینہ، جن کی اللہ نے قرآن میں قسمیں کھائیں، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ اللہ جن کے لیے وکیل صفائی بن کے آیا، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اللہ نے جن کے چلنے کو، اٹھنے کو، بیٹھنے کو قرآن کا حصہ بنایا، قرآن میں اس کا تذکرہ کیا، آپ کی عادات کو، آپ کے اخلاق کو، آپ کے کردار کو قرآن کی آیت بنا کر اتارا۔ اور ہاں سارے نبی دنیا میں آئے، کسی کا نسب نامہ اللہ نے محفوظ نہیں کیا، اپنے نبی کے، اپنے حبیب کے، اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے کو قیامت تک محفوظ کر ڈالا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن عبد بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذاء بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناہش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یسربی بن یحزن بن یلحن بن عرعوہ بن عیدی بن دیشان بن عیسر بن اقنات بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن دار بن سمی بن مدی بن عوض بن عیرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناہور بن سروج بن رؤوف بن فائج بن عابر بن ارفخشار بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل بن قینان بن آنوش اور بن شیش بن آدم علیہ السلام۔ یہ محمد سے لے کر آدم تک محمد سے لے کر آدم تک اللہ نے سارے سلسلوں کو محفوظ کیا، کسی نبی کا شجرہ محفوظ نہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب کے نسب نامے کو قیامت تک محفوظ کر ڈالا۔ اتنا بڑا پیغمبر اپنے گھر میں گشت لگائے، یہ اخلاق ہیں۔ اور اخلاق کیا ہیں؟ تاجدار مدینہ، میرے تمہارے سچے آقا امام الانبیاء نے فرمایا میری تمنا تھی کاش کہ میرے ماں باپ زندہ ہوتے، اور چلو باپ بھی نہ تھا، کم از کم میری ماں زندہ ہوتی۔ باپ تو آپ پیٹ میں تھے اس وقت دنیا سے پردہ فرما گئے، اور ماں جب آپ 6 برس کے تھے، آپ کی والدہ آپ کو ملوانے کے لیے جب مدینہ لے گئی، وہاں پر آپ کی والدہ کا راستے میں انتقال ہو گیا۔ میرے پیاروں، میں یہ کہنا چاہوں گا تاجدار مدینہ امام الانبیاء کی والدہ کی قبر جب کھودی گئی اور انہیں دفن کیا گیا، آپ اپنی ماں کی قبر کے اوپر لیٹ گئے۔ ایمن کہتی ہے میں نے نبی کا ہاتھ پکڑا اور میں انہیں
पकड़ कर नीचे लेकर आई, लेकिन जब मेरा हाथ ढीला हुआ मैंने देखा कि मोहम्मद गायब है। मैं उनके पीछे दौड़ कर गई, जाकर देखती क्या हूँ कि मोहम्मद अपनी माँ की कब्र के ऊपर लेटे हुए हैं और बराबर ज़बान से ये जुमले निकालते हैं, मैं अपनी माँ को छोड़कर नहीं जाऊँगा, मैं अपनी माँ को छोड़कर नहीं जाऊँगा, मैं अपनी माँ को छोड़कर नहीं जाऊँगा। इतना ही नहीं, मेरे प्यारों 57 साल के बाद जब मक्का फतह हुआ और मेरे नबी आए और रास्ते में माँ की कब्र पड़ी, तो मेरे नबी रात के वक्त में माँ के सरहाने बैठकर रोने लगे, आँख से आंसू निकालने लगे। मेरे नबी 57 साल के बाद भी माँ का गम, माँ की याद, माँ का दर्द दिल के अंदर जिंदा है। और इतना ही नहीं, ताजदारे मदीना ने माँ बाप की असमत बयान करते हुए अपनी ज़बान मुबारक से फरमाया, और मेरे प्यारे सहाबा, मेरे दिल की आरज़ू है, मेरे दिल की तमन्ना है, काश कि मेरे माँ बाप जिंदा होते, और चलो बाप भी ना था तो मेरी माँ जिंदा होती, और मैं नमाज ईशा पढ़ाने के लिए अपने घर से निकलता, ईशा के फ़र्ज़ों की नियत बांधता और क़िराअत शुरू कर देता। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। इसी दरमियान में मेरे घर की खिड़की खुलती और मेरी माँ आमिना मुझे आवाज़ देती, या मोहम्मद, या मोहम्मद, या मोहम्मद। तो मेरे नबी ने फरमाया, मैं फ़र्ज़ नमाज की नियत तोड़ देता, अपनी माँ की बात का जवाब देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये माँ का दर्जा मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी ज़बान मुबारक से बयान किया। आज उसी माँ को जलील किया जाता है, उसी बाप के सामने खड़े होकर त्यूरी चढ़ाकर बात की जाती है। मुझे एक बात तो बताओ, ये माँ बाप की नाफरमानी करने वाला, माँ बाप के सामने उफ करने वाला, माँ बाप को झिड़कने वाला, माँ बाप के खिलाफ आवाज़ें उठाने वाला, या माँ के सामने तेज़ी से कलाम करने वाला, क्या अल्लाह की रहमत उतरेगी? क्या अल्लाह की रहमत बरसेगी? नहीं 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 नहीं। ताजदारे मदीना का फरमाने आली है, अगर तुम चाहते हो, अल्लाह ने तुम्हें माल नहीं दिया, अल्लाह ने तुम्हें दौलत नहीं दी, तुम्हारे दिल की आरज़ू है कि मैं बैतुल्लाह की ज़ियारत का सवाब पाऊँ, तो मेरे नबी ने फरमाया, अपने घर में आ जा, एक मोहब्बत की नज़र अपनी माँ पर डाल, एक मोहब्बत की नज़र अपने बाप पर डाल, अल्लाह एक हज्ज मकबूल की बराबर सवाब अता करेगा। लेकिन ये सवाब भूल गए, आलिम आ गया, आए हाय आपने ये जलसा कराया, अल्हम्दुलिल्लाह। इन नौजवानों ने, अल्लाह इनकी नौजवानी को कबूल करे, इनकी काविशों को कबूल करे, और इनके दिलों के जज्बात को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा दे कि इन्होंने चंदा कर 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 मेहनत कर कर इस जलसे का इंतखाब किया और इस जलसे का इनेकाद कराया और लोगों को जोड़ा, महफिल जमा की। मेरे प्यारों, इन लोगों के दिलों में भी, आपके दिलों में भी क्या है कि भाई उलमा आएंगे, उन्हें मोहब्बत से देखेंगे, अल्लाह पता नहीं निजात का ज़रिया बना देगा। मैं एक बात कहना चाहूँगा, उलमा तो आज बस्ती में आ गए, कल चले जाएंगे, लेकिन अगर तुम चाहते हो अल्लाह रोज़ तुम्हारे लिए मग़फ़िरत के परवाने लिखे और तुम्हारे दर्जे बुलंद करे, अल्लाह तुम्हें रोज़ एक हज की बराबर सवाब दे, तो मेरे नबी ने फरमाया, रोज़ाना अपने घर में आओ तो अपने माँ बाप पर मोहब्बत की नज़र डाल दो, अल्लाह रोज़ाना एक हज की बराबर सवाब देगा। सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अगर कोई आदमी दिन में 100 मरतबा माँ बाप को देखे तो क्या 100 हज का सवाब मिलेगा? मेरे नबी ने फरमाया, क्यों नहीं, अल्लाह की इताअत बख्शिश तुम्हारे तसव्वुरात से बढ़कर है, अगर 100 मरतबा देखोगे अल्लाह 100 हज का सवाब देगा। इतना बड़ा दर्जा है माँ बाप की मोहब्बत का। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने अखलाक को आला बनाओ, अपने माँ बाप के लिए, अपनी औलाद के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए। मैं अफसोस के साथ कहूँगा कि आज मेरे तुम्हारे अखलाक अच्छे हैं, लेकिन बाहर वालों के लिए हैं, घर वालों के लिए नहीं हैं। भाई से कलाम नहीं कर सकता, मेरा भाई है, मैं इसका मुंह नहीं देख सकता। अच्छा मेरी बीवी, ये तो बड़ी नालायक है। मेरे बच्चे, मैं इनसे कलाम नहीं करता, ये मेरी नाफरमानी करते हैं। मेरे माँ बाप, इन्होंने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मेरे प्यारों, मुझे एक बात तो बताओ, ये खून के रिश्ते, तेरा बाप, तेरी औलाद, तेरी बीवी, तेरी माँ, तेरा भाई, तेरे बहन, अगर तेरे अखलाक इनके लिए अच्छे नहीं होंगे तो फिर किसके लिए अच्छे होंगे? मेरे नबी ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतरीन
بہترین آدمی وہ ہے جس کے اخلاق، یا تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو تم میں اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، اپنی بیوی کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے۔ لیکن آج ہم لوگ باہر والوں کے لیے اچھے ہیں، اپنی بیوی اپنے بھائیوں کے لیے اچھے نہیں ہیں۔ آج آدھ گھنٹہ اپنی اولاد کو وقت نکال کر نہیں دیتا، آدھ گھنٹہ صبح سے جائے گا شام تک کام کرے گا، اولاد کے لیے حلال لے کر آئے گا، لیکن آدھا گھنٹہ اپنی اولاد کو بیٹھ کر پیار سے محبت سے بات نہیں کرے گا۔ کرتا ہے بھائی؟ اور ہاں، اگر کوئی یار دوست آ جائے تو 1 گھنٹہ کیا 2 گھنٹہ کیا 4 گھنٹے بتا دے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اولاد کو چھوڑ دیا اور سمجھتا ہے کہ بڑی ہوگی تو عالم سمجھائے گا، جماعت والے سمجھائیں گے، خانقاہ والے سمجھائیں گے، علماء سمجھائیں گے، امام سمجھائیں گے، سدھر جائے گا۔ نہیں نہیں نہیں، یاد رکھنا، کوئی عالم اس کی تربیت نہیں کر سکتا۔ آدھا گھنٹہ نکال کر روزانہ اپنی اولاد کو دو، تمہاری اولاد میں جو تربیت پیدا ہوگی وہ دیکھنے قابل ہوگی۔ میں ایک ماں سے کہتا ہوں، ماں اپنا آدھا گھنٹہ نکالے اپنی اولاد کو دے، لیکن افسوس یہ ہے کہ باپ بھی اور ماں بھی جب کام سے فارغ ہوں گے یا تو موبائل ہے یا پھر اپنے دوست اور احباب ہے، اولاد کو وقت نہیں دیا جاتا۔ پھر اولاد بدگمان ہو جاتی ہے، اولاد سوچتی ہے ہمارا باپ ہم سے محبت نہیں کرتا، حالانکہ دنیا میں کوئی ماں باپ ایسا نہیں ہے جو اولاد سے محبت نہ کرے۔ وقت دو اپنی اولاد کو، انہیں دین سکھاؤ، ان کے پاس میں بیٹھو، انہیں قرآن سکھاؤ، ان کی تربیت کرو، ان کی اصلاح کرو، ان کی صورتیں سیکھو، انہیں نماز پڑھاؤ، اپنے ساتھ میں کھڑا کرو، اپنی بچیوں کو پڑھاؤ، انہیں نماز سکھاؤ۔ اگر یہ تم نہیں کریں گے تو باہر والا کون کرے گا؟ آج نماز کا نہیں پتہ، آج کا مسلمان بوڑھا جوان مسجد میں جاتا ہے، نماز کی نیت باندھی، پتہ ہی نہیں اس کے بعد کہاں گیا، جب سلام پھرا اچھا نماز ہو گئی۔ ایسا ہوتا ہے جیسے جہاز میں بیٹھا اور اس کے بعد آنکھ لگی، جہاز نے لینڈنگ کی، اچھا اتر گیا۔ تو وہی حال ہمارا ہے کہ آج ہم لوگ جب نماز کے لیے جاتے ہیں، اللہ اکبر کہتے وقت یاد رہتا ہے نماز، اس کے بعد جب یاد آتا ہے جب سلام پھرتا ہے، اچھا نماز ہو گئی۔ یہ ہماری نمازوں کا حال ہے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، جو نماز میں اور آپ پڑھتے ہیں اس میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے، کیا اس کا معنی اور ترجمہ مجھے آتا ہے؟ جب ترجمے کا پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہم اللہ سے کہنے کیا گئے ہیں اور اس سے محبت کا اظہار ہم نے کیسے کیا ہے، تو اس نماز میں لذت کیسے آئے گی؟ میں قبولیت کی بات نہیں کرتا، قبول کرنے والی ذات گرامی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، وہ چاہے جیسی قبول کر لے، لیکن میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ نماز میں لذت تب آئے گی جب ہم اس کے معنی جانتے ہو، اس کا ترجمہ جانتے ہو۔ میرے پیارو، مسائل کو جاننا یہ علماء کا کام ہے، لیکن لفظی ترجمہ کا جاننا ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، تاکہ اسے یہ پتہ ہو کہ میں نے نماز میں اللہ سے کہا کیا ہے۔ یا غلط کہہ رہا ہوں بھائی؟ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ سمجھ میں آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے؟ اچھا، جا کر تم یوں ہی کھڑے ہو جاؤ، نماز میں کیا پڑھا گیا پتہ ہی نہیں، سنا کیا گیا کچھ پتہ ہی نہیں، تو نماز میں لذت کہاں سے آئے گی؟ مزہ کیسے آئے گا؟ میرے پیارو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں اور صحابہ کی نمازیں بڑی لمبی لمبی، میرے پیارو جانتے ہو انہیں پتہ تھا کہ اس کے معنی کیا ہے، اس میں لذت کیا ہے۔ تو خدا را اپنی نمازوں کی اصلاح کرو، اپنی اولاد کی اصلاح کرو، اپنی نمازوں کو درست کرو۔ لوگوں کو نماز کے فرائض کا نہیں پتہ، واجبات کا نہیں پتہ کہ نماز میں واجبات کتنے ہیں، فرائض کتنے ہیں۔ ایک صاحب جا رہے تھے، مولوی صاحب نے پکڑ لیا، امام صاحب نے، ہاں بھائی ادھر آنا ذرا، یہ بتا کہ نماز صبح کی پڑھی تھی کہ جی ہاں پڑھی تھی۔ اچھا کتنی رکعتیں پڑھی تھی؟ کہنے لگا یار کتنی بتاؤں، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے۔ کبھی کان ادھر کھجانے لگا، کبھی ادھر کھجانے لگا، پھر کہنے لگا یار فجر کی نماز ہے، پہلی نماز ہے، تو پہلی نماز تو لمبی چوڑی ہوتی ہوگی۔ کہنے لگا مولوی صاحب زیادہ تو یاد نہیں، لیکن ایسی پڑھی تھی 14 رکعتیں تھی، 14۔ کتنی تھی؟ 14۔ مولوی صاحب کہنے لگے اچھا بھائی تیری عقل ٹھکانے نہیں ہے، ذرا لٹ اٹھا کے لانا بیٹا۔
नहीं नहीं मौलवी साहब 1 मिनट रुको, लठ ना उठाऊँ, मुझे याद आ गया 14 नहीं, मैं असल में धोखा लग गया, 20 रकातें पढ़ी थी मैंने, 20 फजर में। अच्छा 20 पढ़ी थी, जा रहे बच्चे उठा के लठ लेने के लिए गए। मौलवी साहब रुको तो सही, मैं बता रहा हूँ 20 नहीं, मुझे अब के पक्की याद आ गई, 24 रकातें मैंने सुबह फजर में पढ़ी थी। मौलवी साहब कहने लगे यो बाज नहीं आने का, इसकी अकल ठिकाने नहीं लगेगी, जाओ डंडा लेकर आओ। जब मौलवी साहब उसके पीछे दौड़े, भागता हुआ घर पहुंचा, बीवी ने कहा क्यों हाँप रहे हो, क्यों काँप रहे हो, क्या बात है, कहाँ से आ रहे हो, खैर तो है? वो कहने लगा पागल तुझे नहीं पता, आज मस्जिद के इमाम साहब ने पकड़ लिया था, मौलवी ने पकड़ लिया था, मुझसे फजर की रकातें पूछ रहा था कि कितनी रकातें पढ़ी। मैंने 14 बताई, 20 बताई, 24 बताई, लेकिन इतना हट्टी इमाम है, मान के नहीं दिया। तो बीवी ने कहा अल्लाह के बंदो 4 बता देते, इमाम साहब मान जाते। तो वो कहने लगा अच्छा 24 में नहीं माना, 4 में मान जाएगा वो? जो 24 में नहीं माना वो 4 में मान जाएगा। तो ये हाल तो हमारा और तुम्हारा है कि हमें रकातों की तादाद तक का नहीं पता, नमाज के फ़राइज़ का क्या पता होगा, वाजिबात का क्या पता होगा, सुन्नतों का क्या पता होगा। अल्लाह के वास्ते अपनी नमाज़ों की इस्लाह करे, नमाज़ों की दुरुस्त की करे। आप घर में से नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं, औलाद को उठा कर जाए। आप समझते हैं मैं नमाज़ पढ़ लूँ काफ़ी है, नहीं नहीं, कल क़यामत के मैदान में ये औलाद दामन पकड़ेगी। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया अगर घर में एक बेनमाजी है, ज़मीन का जानवर पनाह मांगता है। और याद रखना, शराब का पीना छोटा जुर्म है, नमाज छोड़ना बड़ा जुर्म है। ज़िना करना छोटा जुर्म है, नमाज छोड़ना बड़ा जुर्म है। सूद का लेना बहुत बड़ा गुनाह। मेरे नबी ने फरमाया कोई आदमी माँ से मुँह काला करे और कोई आदमी सूद का इस्तेमाल करे, सूद का इस्तेमाल करने वाला बड़ा गुनाहगार है। लेकिन नबी ने फरमाया नमाज का छोड़ने वाला सूद लेने वाले से भी बड़ा गुनाहगार है। और हमारी नमाजें कैसे छूटती हैं धड़ाधड़ जी, पता ही नहीं, 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, और नमाज छोड़ने का कोई एहसास दिलों में जिंदा नहीं। मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन एक बात कहना चाहूँगा कि ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार आलिया में एक ऊँटनी चली आई और उसने अपना सर नबी के कदमों में डाल दिया। उसकी आँख से आंसू निकलने लगे। ताजदार मदीना ने देखा, उसका मालिक उसके पीछे से चला आया। मेरे नबी ने फरमाया क्या बात है? तो वो मालिक कहने लगा आका ये मेरी ऊँटनी, ये मेरी नाफरमानी कर, ये ऊँट मेरा नाफरमानी करता है और मैं इसे रात को बांधता हूँ, ये रोज़ाना रस्सी तोड़कर भाग जाता है। मेरे नबी ने फरमाया अच्छा, आपने उसे करीब किया, फरमाया भाई बता ये मालिक तेरा ख्याल करता है, तेरी देखभाल करता है, फिर तू इसके घर से क्यों भाग जाता है? वो कहने लगा या नबी अल्लाह, मैं आपकी एक हदीस को सुनकर मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं इसके मकान में रहूँ। मेरे नबी ने फरमाया तूने क्या सुना? वो कहने लगा आप ही ने फरमाया जो आदमी ईशा की नमाज ना पढ़े उसे डरना चाहिए अल्लाह के अजाब से, कहीं ऐसा ना हो अल्लाह का अजाब उतरे और उसके घर को जलाकर चला जाए, अल्लाह का अजाब उतरे और उसके घर को बर्बाद करके चला जाए। आका मेरा मालिक ईशा की नमाज नहीं पढ़ता, ईशा की नमाज कज़ा कर देता है। जिस दिन मेरा मालिक ईशा छोड़ता है मैं इसके घर से भाग जाता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह का अजाब उतरे और गेहूं के साथ घुन की तरह मुझे भी पीस ना दिया जाए। आका मौत तो मुझे भी आएगी, मेरे मालिक को भी आएगी, लेकिन बेनमाजी के अज़ाम में गिरफ्तार होकर ये ऊँट मरना नहीं चाहता। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। बेनमाजी होने से बचो। ताजदार मदीना आखिर वक्त है, बिल्कुल आखिर वक्त। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान मुबारक से अल्फाज नहीं निकल रहे हैं। जिब्रील आ गया, हज़रत इज़राइल आ गए, 70,000 फरिश्ते आपके हमरा है। जिब्रील ने दस्तक दी, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, मैं आपका ग़ुलाम अंदर आना चाहता हूँ। मेरे नबी ने फरमाया जिब्रील अंदर आ जा। ये जिब्रील अंदर आया। ताजदार मदीना ने फरमाया जिब्रील कैसे आना हुआ? आका आज मैं तन्हा
یہاں نہیں آیا، باہر اسرائیل کھڑا ہے، آپ سے اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اسرائیل کو اندر بلا لو۔ اسرائیل اندر آیا، باہر 70,000 فرشتے کھڑے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا آج تو کیسے آیا؟ وہ کہنے لگا آقا میں آپ کو لے جانے آیا ہوں، میں آپ کو دنیا سے لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا اچھا اسرائیل کیا میری بھی جان نکالے گا؟ وہ کہنے لگا آقا یہ میری کہاں مجال کہ میں آپ کے قریب آ سکوں، میں تو اتنا جانتا ہوں کہ جب سے میرے رب نے دنیا بنائی ہے تب سے لے کر آج تک میرے رب نے کبھی مجھ سے ایسا نہیں فرمایا۔ آج میرے رب نے جب مجھے اپنے دربار میں بلایا تو مجھ سے یہ فرمایا اسرائیل دیکھ میرے حبیب کے دربار میں جاتا ہے، میرے محمد کے دربار میں جاتا ہے، ادب سے جانا، اجازت لے کر جانا، آنا چاہے تو لے آنا، نہ آنا چاہے تو چھوڑ کر چلے آنا۔ آقا جب سے دنیا بنی ہے کبھی رب نے مجھ سے ایسا نہیں فرمایا۔ اچھا تو آپ نے جبریل کو دیکھا، فرمایا فنظر ماذا ترى، جبریل تیری کیا رائے ہے؟ جبریل کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے، آپ مرضی آپ کی ہے۔ فرمایا اچھا، تو آپ نے اپنی نگاہوں کو نیچے جھکایا، اپنی پیاری آنکھوں کو بند کیا اور اس کے بعد کافی دیر تک سوچنے لگے، پھر اپنی نگاہوں کو اوپر کیا، اپنی آنکھوں کو کھولا، اپنے چہرے انور کو سامنے کیا۔ فرمایا جبریل مجھے دنیا سے جانا ہے یا نہیں جانا یہ فیصلہ بعد میں کروں گا، پہلے تم جاؤ میرے رب کے دربار میں جاؤ، معلوم کر کے آؤ کہ میرے آنے کے بعد، میرے چلے جانے کے بعد، میرے پردہ کر جانے کے بعد اللہ میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، اللہ اس امت کا کیا بنے گا۔ میرے پیارو اسرائیل وہیں کھڑا ہے، جبریل گئے واپس آئے، فرمایا اللہ کہتا ہے آپ کے آنے کے بعد، آپ کے چلے جانے کے بعد، آپ کے پردہ کر جانے کے بعد اللہ آپ کی امت کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ تو میرے نبی نے فرمایا الآن قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی، اللہم بالرفیق الاعلی، اب مجھے لے کر چلو۔ زبان سے جملے نہیں نکلتے، آخر وقت ہے اور میرے نبی پاک علیہ السلام کی زبان پر جملے آئیں، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا خیال کرنا، غلاموں کا خیال کرنا، غریبوں کا خیال کرنا، نماز نہ چھوڑ دینا۔ آخر وقت ہے، کوئی لفظ زبان سے نہیں نکلا، نماز کا خیال آیا، میری امت کہیں نماز نہ چھوڑ دے، میری امت نماز کو نہ چھوڑ دے۔ میرے پیارو نبی کی آخر وصیت ہے کہ نماز نہ چھوڑنا، اپنے نبی کی آخری وصیت کو آج مسلمان بھلا بیٹھا ہے۔ اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے، ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ میرے حال میں تو یہ عرض کر رہا تھا اخلاق کو اعلیٰ بناؤ، کردار کو اعلیٰ بناؤ، اپنی زبان کے بول کو میٹھا بناؤ۔ میرے پیارو میرے نبی نے فرمایا وحسن خلیقۃ، تیسری چیز ہے اپنی زبان کے بول کو میٹھا بنانا، اپنے اخلاق کو اعلیٰ بنانا۔ میں کہا کرتا ہوں سینوں میں کدورت رکھتے ہیں، آپس میں نفرت کرتے ہیں، سکھلایا نبی نے جو پیار و وفا، وہ پیار و محبت بھول گئے، اسلام کے غازی بن نہ سکے، ہم دل سے نمازی بن نہ سکے، جن سجدوں میں ملتا ہے وہ خدا، ہم ایسی نمازیں بھول گئے، ایمان کی دولت کھو بیٹھے، اسلام کی عصمت بھول گئے، غیروں کے فسانے یاد رہے اور اپنی حقیقت بھول گئے، اخلاق کا شیشہ چور ہوا، انصاف دلوں سے دور ہوا، اللہ کا شکوہ یاد رہا اور اپنی شرارت بھول گئے، قرآن کے پارے پارے میں اللہ سے کرتے ہیں باتیں، میدان عمل سے دور ہوئے، قرآن کی تلاوت بھول گئے، میزان عمل سے دور ہوئے، دولت کے نشے میں چور ہوئے، اسلام مٹانا یاد رہا، باطل کو مٹانا بھول گئے،
दौलत के पुजारी बन बैठे, ओहदों के पुजारी बन बैठे, क़ारून की पैरवी करने लगे, आका की नसीहत भूल गए, क्या किस्ब व ज़िना क्या बुग़्ज़ व दगा, हर एक हमारा फ़िअल बुरा, इज़्ज़त के लुटेरे बन बैठे, इज़्ज़त की हिफाजत भूल गए। अल्लाह मुझे आपको समझ दे, अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तीसरी बात मेरे नबी ने बयान फरमाई, अगर मेरा उम्मती ये चाहता है अल्लाह उसकी दुनिया भी संवार दे, अल्लाह आखिरत भी से, तो अपने अखलाक को अच्छा बना ले। मेरे नबी ने आखिरी और चौथी बात बयान फरमाई, फरमाया वइफ़्फ़तुन फ़ी तुअमतिन, फरमाया तुम्हारा खाना पाकीज़ा हो, तुम्हारा खाना हलाल हो, हराम के लुक़्मे इस्तेमाल ना करो, अपनी औलाद के पेट में हराम के लुक़्मे ना डालो। ताजदार मदीना इमामुल अंबिया ने एक हदीस में बयान फरमाया, सुबह से लेकर शाम तक जो आदमी मेहनत करता है, मजदूरी करता है और शाम को आके घर आकर पढ़ता है, मेरे नबी ने फरमाया अपनी औलाद के लिए हलाल रोज़ी तलाश करने वाला कल क़यामत के मैदान के अंदर उसका चेहरा 14वीं चाँद की तरह रोशन होगा। ये अल्लाह के नबी ने हलाल कमाने वाले को बशारत दी। और मेरे नबी ने फरमाया, मेरे नबी का सहाबा का मजमा लगा है, एक सहाबी को देखा कि वो कभी इधर चक्कर लगाता है, वो कभी इधर जाता है, नौजवान है, बड़ी अच्छी सेहत है, ताकतवर है। तो सहाबा ने कहा क्या ही अच्छा होता कि इसकी जवानी अल्लाह के रास्ते में गुजरती, यानी जिहाद में गुजरती। तो मेरे नबी ने फरमाया ऐसा ना कहो, अगर इसका ये टहलना, इसका ये घूमना, अगर इसका ये चलना हलाल रोज़ी को तलाश करने के लिए है और इसलिए है कि अपने बच्चों की रोज़ी का इंतज़ाम करे और अपने आप किसी के सामने सवाल दराज ना करे, अपना हाथ ना फैलाए, अपने बच्चों का हाथ ना फैलने दे, तो फरमाया इसका ये चलना फिरना, इसके हर कदम पर अल्लाह एक नेकी अता फरमाता है। हलाल रोज़ी बड़ी चीज़ है। मेरे रब ने कुरान करीम में फ़रमाया या अय्युहर रुसुलु कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा, ए रसूलों की जमात हलाल खाओ, नेक अमाल करो। आज हमारे पेट में हलाल लुक़्मे नहीं पहुँच रहे, यही वजह है अमाल का सुदूर अच्छा नहीं हो रहा। हलाल खिलाओ, चाहे तुम्हारी औलाद ज़्यादा हो या कम हो, आमदनी कम हो या ज़्यादा हो, हलाल रोज़ी के पाबंद बनो। अल्लाह ने हलाल में बरकत दी है, हराम में बरकत नहीं है। एक हदीस बयान फरमाऊँ, एक हदीस बयान की ताजदार मदीना इमामुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अल कासिब हबीबुल्लाह। एक सहाबी आया और आकर नबी पाक अलैहिस्सलाम के हाथ में हाथ दिया तो उसके हाथ बड़े सख्त थे और हाथों में गांठ पड़ चुकी थी। ताजदार मदीना ने जब हाथ मिलाया तो फरमाया ये क्या है, ये हाथ इतने सख्त क्यों हैं? तो मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वो सहाबी कहने लगा आका मेहनत करता हूँ, मजदूरी करता हूँ, मशक्क़त उठाता हूँ तो ये हाथ मेरे सख्त हो गए। मेरे नबी ने फरमाया अल कासिबु हबीबुल्लाह, मेहनत करने वाला, मजदूरी करने वाला, मशक्क़त उठाने वाला अल्लाह का दोस्त होता है, अल्लाह का हबीब होता है। अंदाज़ा लगाइए कि ये रात दिन मेहनत मजदूरी करना, अपनी औलाद के लिए हलाल कमाना, ये कितनी बड़ी नेकी है। और ये तसव्वुर करना कि हमारी औलाद के पेट में हलाल पहुँचे, हराम ना पहुँचे, ये कितनी बड़ी सआदत है। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला क्या है मुझे बताओ। दो बजे खत्म हो, 2 बजे बनाई का नंबर है। क्यों वो आए नहीं क्या अभी? अब तक तो आ गए लेकिन हाँ तो नहीं 2 करना। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेहनत मजदूरी करने वाला, मशक्क़त उठाने वाला फरमाया अल्लाह का दोस्त हुआ करता है। और सहाबा का मिजाज था कि उनके पेट में हलाल पहुँचे, हराम लुक़्मे ना पहुँचे।
حضرت ابو دردہ ایک صحابی ہیں، روزانہ مسجد میں آئیں اور زیادہ دیر فجر میں نہ رکیں، جلدی سے اٹھ کر چلے جائیں۔ میرے نبی نے ایک دن دیکھا، 2 دن دیکھا، تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ادھر آؤ، میں روزانہ دیکھتا ہوں بڑی جلدی اٹھ کر چلے جاتے ہو، کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے، جلدی اٹھنے کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگا آقا کیا بتاؤں، میرا گھر کے برابر میں ایک میرے ہمسائے میرے دوست کا گھر ہے، میرے پڑوسی کا گھر ہے، اس میں کھجور کے درخت لگے ہیں، جب صبح مدینے میں ہوا چلتی ہے تو وہ کھجور ٹوٹ کر میرے گھر میں گر جاتی ہے، میں جلدی اس لیے جاتا ہوں کہ میرے معصوم بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی کھجوریں اٹھا کر وہ نہ کھا لیں، آقا میں اس لیے جلدی جاتا ہوں کہ وہ کھجوریں اٹھا کر اس کے گھر میں پھینک دیتا ہوں تاکہ وہ کھجوریں میرے بچے کے پیٹ میں نہ پہنچ جائیں۔ کتنا حلال کا ان کے دلوں میں تصور تھا۔ آج ہم لوگ تو حرام پر تر گئے، پتہ ہی نہیں ہے کہ حلال آتا ہے یا حرام آنے سے مطلب ہے۔ میرے پیاروں یاد رکھنا، میرے نبی نے فرمایا وَكُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ كَانَتِ النَّارُ أَوْلَىٰ بِهِ، جو جسم حرام مال سے پلا بڑا ہوگا جہنم ہی اس کی زیادہ مستحق ہوگی، وہ جنت میں نہیں جائے گا، جنت میں نہیں جائے گا۔ آج ہمارے جسم حرام سے پلتے ہیں، آج کا مسلمان کہتا ہے دعائیں قبول نہیں ہوتی، بڑی دعائیں کی گئی لیکن قبولیت کا نام نہیں۔ میرے پیاروں پیٹ میں حرام لقمہ چلا جائے 40 دن تک کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، اور جو آدمی 40 دن تک حلال لقمے استعمال کرتا ہے اللہ اس کی زبان پر حکمت کی باتیں جاری کر دیتا ہے، اس کے دل کو روشن کر دیتا ہے، معرفت کی باتیں جاری کر دیتا ہے، اور حرام کھانے سے زبان کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی دعا اس کی قبول نہیں کرتا۔ اللہ کے بندو یہ حرام کھلا کر اپنی اولاد کو پال بڑھا کر انہیں حرام کھلا کر جہنم میں جا کر کیا کرو گے؟ حلال کھلاؤ، حرام نہ کھلاؤ۔ میں زیادہ نہیں کہوں گا لیکن میں بتا کر جاؤں گا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ان کے زمانے کا واقعہ، جب ان کا آخر وقت آیا تو ایک دن عید کا موقع آیا، بیوی قریب میں آئی، کہنے لگی عمر میرے دل کی تمنا ہے، میرے دل کی آرزو ہے کہ عید آ رہی ہے، آپ بچوں کو کپڑے بنا دے۔ حضرت عمر نے فرمایا میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں بچوں کو عید پر کپڑے بنا دوں۔ تو بیوی نے کہا ایک کام کر لو، مہینے کا خرچ میں جیسے چاہے کر کے چلا لوں گی، تم 1 مہینے کی ایڈوانس تنخواہ لے لو اور ایڈوانس تنخواہ سے بچوں کے کپڑے بن جائیں گے، خرچ کی ذمہ داری میری ہے، میں جو بھی کام کاج کر کے خرچ چلا لوں گی۔ میرے پیاروں اندازہ لگانا، یہ فاطمہ 7 نسبتوں سے ملکہ تھی، 7 نسبتوں سے بادشاہ تھی، اس کا باپ بادشاہ، اس کا بیٹا بادشاہ، اس کے بھائی بادشاہ، اس کے چاچا بادشاہ، اس کا شوہر بادشاہ، 7 نسبتوں سے ملکہ یہ عورت، اور گھر میں عید کے لیے کپڑے نہیں ہے۔ میرے شوہر تم عید کا انتظام کر لو، مہینے کا خرچ میں چلا لوں گی جیسے بھی کر کے۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ انہوں نے اپنے خزانچی کو بلایا اور یہ فرمایا خزانچی میری ایک تجویز ہے، مجھے 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دے۔ وہ کہنے لگا عمر تم ایک کام کرو، ایک کاپی لے کر آؤ، ایک قلم لے کر آؤ۔ فرمایا کس لیے؟ فرمایا لکھ کر دو کہ تم 1 مہینے زندہ رہو گے۔ عمر نے فرمایا میں یہ لکھ کر نہیں دے سکتا۔ تو وہ خزانچی کہنے لگا 1 مہینے کی تنخواہ میں تمہیں ایڈوانس نہیں دے سکتا۔ تو آپ اندر آئیں اور اپنی بیوی سے فرمایا میرے بچوں سے کہنا میں انہیں عید پر کپڑے نہیں دے سکتا۔ عید آ گئی، بغیر سلائے کپڑے پرانے کپڑوں میں بچوں نے عید منائی۔ جب سارے لوگ ملنے کے لیے آئے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بچے بھی آئے تو آپ نے فرمایا میرے بچوں آج تو تمہیں شکوہ ہوگا، آج تو تمہیں شکایت ہوگی کہ آج تمہارے باپ نے تمہیں کوئی کپڑا نہیں دیا اور عید پر تمہیں نئے کپڑے لے کر نہیں دیے۔ تو بیٹوں نے کہا نہیں ابا، ہمارا سر فخر سے اونچا ہے کہ ہمارے باپ نے حرام لقمہ استعمال نہیں کیا، اگر وہ چاہتا تو عالی شان غالیچے، عالی شان کپڑے، عالی شان سواریوں کا انتظام کر دیتا، لیکن تم نے حلال کو اپنایا۔ ہمارا سر فخر سے اونچا ہے کہ ہم نے حلال کھایا ہے، حرام کا استعمال نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے جب عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہوا
تو ایک رقعہ اڑ کر آیا آسمان سے اور ان کے سینے پر رکھا گیا، جس میں لکھا ہوا تھا کہ اللہ نے عمر بن عبدالعزیز کو جہنم کی آگ سے بری کر دیا۔ جب ان کا چہرہ قبر میں رکھا گیا 14ویں چاند کی طرح روشن تھا۔ میرے پیاروں، یہ حلال کی برکتیں تھی، حلال کی۔ آج مسلمان حرام پہ تل گیا، کیسا بھی ہو مل جائے، حرام ملے حلال ملے، بس کھانے سے مطلب ہے، بلڈنگ بن جائے، اس سے اچھی بلڈنگ میری ہو، اس سے اچھی گاڑی میری ہو، اس سے اچھا لباس میرا ہو۔ آج اسی دھن نے، اسی تمک دھن نے مجھے اور آپ کو برباد کر کے رکھ دیا۔ یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ آج اس سے اعلیٰ میرا مکان بن جائے، اس تمک دھن نے ہماری دنیا و آخرت کو برباد کر دیا۔ میں یہ کہنا چاہوں گا میرے پیارو، حلال کھاؤ، اپنی اولاد کے پیٹ میں حلال لقمے ڈالو، چاہے تھوڑے ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا کل جنت کے اندر اس آدمی کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ فرمایا کس کو؟ کہ جس کی اولاد زیادہ تھی، آمدنی کے ذرائع کم تھے، اس کے باوجود اولاد کے پیٹ میں حلال لقمے ڈالے۔ میرے نبی نے فرمایا اسے جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ تو کھلائیں گے بھائی انشاءاللہ، حلال کھلائیں گے اولاد کو؟ ارے بولو، کھلائیں گے نہیں کھلائیں گے؟ انشاءاللہ ان 4 باتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ پہلی چیز ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا صدق و حدیث، سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، وحفظ و امانت، کسی کو دھوکہ نہ دینا، امانت کی حفاظت کرنا۔ فرمایا من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ اور تیسری چیز وحسن و خلیقت، اخلاق اچھے بناؤ، کردار اعلیٰ بناؤ، زبان کا بول میٹھا ہو، کڑوا نہ ہو۔ اور چوتھی چیز ہے فرمایا وعفت فی طعمت، فرمایا تمہارا کھانا پاکیزہ ہو، تمہارا حلال کھانا ہو، حرام لقمے نہ ہو۔ ایک بات آخر میں اپنی ماں اور بہنوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے واسطے رب نے قرآن کریم میں فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، ایمان والی عورتوں سے کہہ دو وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی عزتوں کی حفاظت کریں۔ میرے پیارو، حضرت فاطمۃ الزہرا آخر وقت ہے، میں زیادہ کچھ نہیں، اپنی بہنوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنی ماؤں کے لیے فاطمہ کا یہ عمل اور فاطمہ کی یہ حدیث اور فاطمہ کی یہ روایت آپ کے سامنے رکھ کر جاتا ہوں۔ حضرت فاطمہ کا آخر وقت ہے، اپنے پیارے شوہر علی کو بلایا اور یہ فرمایا علی میری ایک وصیت ہے، میرا ایک حکم ہے، میرے جنازے کو رات میں لے کر نکلنا، میرے جنازے کو رات میں لے کر جانا۔ آئے ہائے، حضرت علی نے فرمایا اے فاطمہ ایسی وصیت کیوں، ایسا حکم کیوں؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا اے علی تجھے کیا بتاؤں، اللہ نے جب سے قرآن میں پردے کا حکم نازل کیا، میرا شریر تو کیا میرے کپڑے کے اوپر بھی غیر محرم کی نظر نہیں پڑی۔ میری تمنا ہے کہ چاہے میرا جسم کفن کے اندر ہو لیکن لوگوں کو یہ بھی پتہ نہ چلے کہ محمد کی بیٹی کا کفن کیسا تھا۔ یہ حیا کا عالم تھا، یہ شرم کا عالم تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میری اور آپ کی ماں امہات المؤمنین میں سے فرماتی ہیں، فرمایا حضرت عائشہ نے کہ ہم بازاروں کو نہیں جایا کرتے تھے، باہر نہیں نکلا کرتے تھے، لیکن اگر نکلنے کا موقع آیا، کوئی ضرورت پیش آئی تو ہم دیواروں سے چمٹ کر چلتے تھے اور ہمارے دوپٹے دیواروں سے لگ جایا کرتے تھے۔ آج دیکھو میرے پیاروں، بازاروں میں ماحول کیا بنا ہوا ہے۔
اور میں نے اور آپ نے اپنی بچیوں کے سروں سے دوپٹہ اتارا اور ان کے گلوں میں ڈالا، اور زیادہ نہیں، اس سے آگے بڑھ کر یہ کہنا چاہوں گا کہ میں نے اور آپ نے اپنی بچیوں کو ایسے اسکولوں میں ڈالا جہاں مخلوط تعلیم ہے، جہاں پردے کا کوئی لحاظ نہیں، بچے اور بچیاں ایک سے پڑھتے ہیں۔ میں کہنا چاہوں گا، مجھے ایک بات تو بتاؤ میرے پیارو، کیا حیا کا مادہ پیدا ہوگا یا شرم و حیا کا جنازہ نکل کر چلا جائے گا؟ میری بٹیا، آپ کی بٹیا جب 3-4 گھنٹے تک موبائل میں لگی ہوگی اور غیر محرم کو دیکھے گی، کیا دل میں جذبات نہیں مچلیں گے؟ مجھے ایک بات بتاؤ، یہ گانوں کا دیکھنا، یہ فون کا دیکھنا، یہ موبائل کا دیکھنا، یہ رنڈیوں کے ناچ گانے کا دیکھنا، کیا ایمان کے اندر کمیاں پیدا نہیں کرے گا؟ کیا یہ پردے کا ماحول پیدا کرے گا؟ یہ پردے کو اجاڑ کر رکھ دے گا؟ یہ دلوں میں حیا پیدا کرے گا یا بے حیائی پیدا کرے گا؟ اللہ کے بندو، اللہ کے واسطے آپ سے ہاتھ جوڑ کر کہہ کر جا رہا ہوں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اپنے کانوں کو گانے سے بچاؤ، ورنہ کل قیامت کے میدان میں اللہ کا دیدار نہیں ہوگا، اللہ اپنا قرآن نہیں سنائے گا، اللہ تعالیٰ اپنا نغمہ نہیں سنائے گا۔ کل قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ لوگوں کو، جنتیوں کو اپنا نغمہ سنائے گا، فرمائے گا سنائے گا ان لوگوں کو جن لوگوں نے دنیا میں گانے نہیں سنے ہوں گے۔ میرے نبی نے فرمایا، اللہ اعلان کرے گا، این الذین کانوا ینزہون اسماعہم عن اصوات المزامیر، میرے وہ بندے کہاں ہیں جنہوں نے دنیا میں گانے نہیں سنے؟ آج وہ آ جائیں، اللہ انہیں اپنا نغمہ سنائے گا، اپنا قرآن سنائے گا۔ اللہ جنت کی حوروں کو پکارے گا اور جنت کی حوروں سے کہے گا، آ جاؤ اللہ کے نغمے کو پیش کرو، اللہ کے قرآن کو سناؤ۔ اب یہ جنت کی حوریں، ان کی زبانوں کی مٹھاس، ان کی زبانوں کی مٹھاس، ان کی زبانوں پر اللہ کا قرآن جاری ہوگا، اور ان کا پڑھنا 1 دن 2 دن 3 دن کا نہیں ہوگا، برابر 70 سال تک جنت کی حوریں پڑھیں گی، جنتی سنے گا۔ کتنے سال تک بھائی؟ 70 سال تک۔ 70 سال کے بعد میرا رب کہے گا، میرے بندو بتاؤ میرا نغمہ کیسا لگا، میرا قرآن کیسا لگا؟ بندے کہیں گے مولا بڑا مزہ آیا، بڑا لطف آیا۔ میرا رب فرمائے گا تو آؤ میں تمہیں اس سے اچھا سنواتا ہوں۔ بندے کہیں گے مولا کیا اس سے بھی اچھا ہوگا؟ فرمایا ہاں ہاں۔ اللہ داؤد کو پکارے گا، اب داؤد سے کہے گا داؤد ذرا میرے نغمے کو تم پیش کرو۔ اب داؤد کی زبان پر اللہ کا قرآن جاری ہوگا، اب داؤد علیہ السلام اللہ کے قرآن کو پیش کریں گے، اور ان کا پڑھنا بھی 1 دن 2 دن 3 دن کا نہیں ہوگا، برابر 70 سال تک حضرت داؤد اللہ کے قرآن کو پڑھیں گے، ایک جنتی سنے گا۔ پھر اللہ کہے گا میرے بندو بتاؤ داؤد کا پڑھنا کیسا لگا؟ بندے کہیں گے مولا بڑا مزہ آیا، بڑا لطف آیا۔ میرا رب فرمائے گا آؤ تو تمہیں اس سے بھی اچھا سنواتا ہوں۔ بندے کہیں گے مولا اس سے بھی اچھا ہوگا۔ فرمایا کیوں نہیں؟ اللہ کہے گا اب کلام میرا ہوگا اور زبان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کی زبان پر اپنے کلام کو جاری کرے گا۔ تاجدار مدینہ اللہ کے کلام کو پڑھیں گے، اور آپ کا پڑھنا بھی 1 دن 2 دن مہینے 2 مہینے سال کا نہیں ہوگا، برابر 70 سال تک میرے نبی اللہ کے قرآن کو پڑھیں گے، جنتی سنے گا۔ 70 سال کے بعد رب کہے گا میرے بندو بتاؤ میرا نغمہ کیسا لگا، میرا قرآن کیسا لگا؟ بندے کہیں گے مولا بڑا مزہ آیا، بڑا لطف آیا۔ تو میرا رب فرمائے گا بندو بتاؤ اچھا لگا؟ ہاں اللہ، لیکن اور سنوا دے، ابھی دل نہیں بھرا۔ میرا رب فرمائے گا نہیں نہیں ادھر آؤ میں تمہیں اس سے بھی اچھا سنواتا ہوں۔ بندے کہیں گے اس سے اچھا کیا ہوگا؟ رب کہے گا کلام بھی میرا ہوگا، زبان بھی میری ہوگی، دیدار بھی میرا ہوگا۔ اللہ کہے گا رضوان ذرا پردے ہٹا دے، سارے پردے ہٹے۔ اللہ آمنے سامنے ایک بندہ اپنے رب کا دیدار کرے گا، اپنے رب کے کلام کو سنے گا، اپنی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کرے گا، اور نگاہیں اللہ کی طرف، دل دماغ اللہ کی طرف، سارے اعضاء اللہ کی طرف، اور انسان اللہ کے نور کی ٹھنڈک کو اپنے قلب میں محسوس کرے گا۔ 70 سال تک میرا رب اپنے بندوں کو خطاب کرے گا، اپنا دیدار کرائے گا۔ 70 سال کے بعد جب پردے گریں گے تو بندے کہیں گے مولا یہ کیا ہوا؟ حوروں سے
70 साल सुनवाया, नबी से 70 साल सुनवाया, अपनी बारी आई तो पल में छिपा लिया। मेरा रब फरमाएगा नहीं मेरे बंदो, मुझे देखते देखते, मुझे सुनते सुनते 70 साल गुजर गए। बंदे कहेंगे मौला जी तो भरा ही नहीं, एक बार और दिखा दे, एक झलक और दिखला दे। मेरा रब फरमाएगा नहीं, अब रोज़ाना दीदार होगा जन्नतुल फिरदौस वालों को। अल्लाह मुझे भी, आपको भी, हम सबको जन्नतुल फिरदौस वाला बना दे, हमारे माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस वाला बना दे। फरमाया आम जन्नतियों को दीदार होगा जुमे के दिन, जुमे का इंतज़ार करना होगा। बंदे कहेंगे मौला मा अबदना का हक़ इबादतिक व मा अरफना का हक़ मारिफतिक। मौला हमने इबादत का हक़ अदा नहीं किया, हमने तुझे दुनिया में जाना नहीं, एक सजदा करना चाहते हैं, एक सजदा करा ले। मेरा रब फरमाएगा नहीं मेरे बंदो, ये दुनिया नहीं है, मेरी जन्नत है, यहाँ तुम मेरे मेहमान हो, मैं तुम्हारा मेज़बान हूँ। मेहमानों से काम नहीं लिया जाता, ऐश करो, मज़े करो। अल्लाह ये नगमा उन्हें सुनाएगा जिन्होंने दुनिया में गाने नहीं सुने। अल्लाह तबारक व तआला हमारे कानों को गानों से महफूज फरमाए। सुनेंगे भाई गाने? हाथ उठाकर बताओ कौन कौन सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा। परहेज़ करेंगे इंशाअल्लाह? परहेज़ करेंगे नहीं करेंगे इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। तो मेरे प्यारो हया का ख़याल करो, पर्दे का ख़याल करो। रब्बे करीम मुझे भी आपको भी अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो 4 बातें मैंने आपसे ज़िम्न में अता की, मैंने आपके सामने बयान की। पहली बात, झूठ ना बोलो। दूसरे, किसी को धोखा ना दो। तीसरे, अखलाक अच्छे बनाओ। चौथे, हलाल खिलाओ। 5वीं बात, औरतों के लिए पर्दे का ख़याल करो, अपनी इज़्ज़तों की हिफाजत करो, शर्मगाहों की हिफाजत करो, अपने माँ बाप की क़दरदानी करो। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नात की फ़रमाइश एक नात पेश करूँगा और एक दुरूद है, मैं इंशाअल्लाह उसे पेश करता हूँ आप हज़रात के दरबार में। पहले नात पढ़ता हूँ, इंशाअल्लाह उसके बाद दुरूद पेश करूँगा। पानी पिलवा दो पानी। वो शहरे मोहब्बत, वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहाँ घर बनाने को जी चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहाँ घर बनाने को जी चाहता है। वो सोने से कह करे, वो चांदी से मीठी नज़र में बसाने को जी चाहता है। मेरे नबी ने उंगली का इशारा किया, चांद के टुकड़े हो गए। सितारों से ये चांद कहता है हर दम, तुम्हें क्या बताएं वो टुकड़ों का आलम। सितारों से ये चांद कहता है हर दम, तुम्हें क्या बताएं वो टुकड़ों का आलम। इशारों में आका, इशारों में आका के इतना मज़ा था, इशारों में आका के इतना मज़ा था कि फिर टूट जाने को जी चाहता है। इशारों में आका के इतना मज़ा था कि फिर टूट जाने को जी चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहाँ घर बनाने को जी चाहता है।
میرے نبی نے کہا مال لے کر آؤ، تو ابو بکر گھر کا سارا ساز و سامان لے کر نبی کے دربار میں پہنچے۔ وہ شہر محبت کہا جو نبی نے کہ گھر کچھ بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ کہا جو نبی نے کہ گھر کچھ بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ وہاں مال و دولت، وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں جان لٹانے کو جی چاہتا ہے۔ وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں جان لٹانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہاں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ اور مارکہ کربلا ہوا، ننھے اصغر پر تیر پھینکا گیا۔ شعر پیش کرتا ہوں۔ وہ ننھا سا اصغر، وہ ننھا سا اصغر، وہ ایڑی رگڑی کرے، یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کرے۔ وہ ننھا سا اصغر، وہ ایڑی رگڑی کرے، یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کرے۔ اے بابا میں پانی، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو جی چاہتا ہے۔ اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہاں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکرے، وہ چاندی سے میٹی، نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، القرآنের আলো, আল হাদিসের আলো,